ہم نے کہا ان کا اور مولوی اسحاق صاحب کا ان کے باتوں کا جواب ہم 2 مراحل میں دیں گے عزیزو. ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ان کی باتوں کو چھیڑیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ مثلا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس ملائکہ کیسے آتے ہیں، یہ کیسے ختم نبوت سے منافات رکھتا ہے، اس کا جواب کیا ہے، ایسی باتوں کا جواب اس سے دینے سے پہلے وہ اگلا مرحلہ ہے. اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا عقیدہ امامت کیا ہے. جناب محمد علی مرزا صاحب یا ان سے بڑھ کر علماء کو خطاب کرتے ہیں، ان کے گزشتہ علماء کو خطاب کرتے ہیں، جتنے ان کے ابو منصور ماتریدی سے لے کر آج تک ماتریدیہ کے جتنے علماء ہیں، ابو الحسن عشری سے لے کر آج تک جتنے ان کے علماء ہیں، احمد بن حنبل سے لے کر آج تک جتنے حنابلہ اور حشویہ اور مجسمہ کے علماء ہیں، ان کو خطاب. آپ کا نظریہ امامت کیا ہے؟ آپ شیعوں کے عقیدہ امامت پہ آپ تنقید کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا کیا ہے. میں نے جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کا عقیدہ امامت اتنا احمقانہ ہے اور اتنا گھٹیا ہے کہ ان کو جرأت نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ امامت سر علن لوگوں کو بتائے کہ ان کا عقیدہ امامت کیا ہے. میں نے کل 1 گھنٹے خارج جب ہم کہتے ہیں یعنی متن دکھائے بغیر، حوالہ جات دکھائے بغیر، ہم نے بتایا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں جماعت عمریہ کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا، ان کا عقیدہ امامت بالکل واضح البطلان ہے. بالکل جو اس کا تصور کریں کہ ان کا عقیدہ امامت کیا ہے تو اس سے اس کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے. اور ان کے عقیدے خدا جانتا ہے. ایک نقطہ اور مزید اس میں بہت اہم نقطہ ہے، وہ بھی دیکھیے کہ ان کا عقیدہ امامت اگر اچھی طرح سے تصور کر لیں تو اس سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ امامت جو شیعوں کا ہے وہ 100% صحیح ہو. دیکھیں یہ تو مرحلے آپ کی خدمت میں آپ نے ذہن میں رکھی ہے. کل ہم نے باہر خارج سے مفصل بات کی کہ ان کا عقیدہ امامت کیا ہے. آج حوالہ جات دکھانے کا دن ہے. البتہ عرض کریں کہ ہم پہلے غدیر کے تقاریر میں ان باتوں کو زیادہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اردو زبان میں. اب مختصر میں 2-3 منٹ میں وقت لوں آپ کا ان کا عقیدہ امامت بیان کروں. بات یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں. حالت یہ ہے کہ قرآن جمع نہیں کیا گیا ہے، سنت مدون نہیں ہے. صحابہ اکثر تازہ مسلمان ہیں، یعنی اکثر صحابہ جو مسلمان ہوئے فتح کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، طلقاء ہیں، اور یہ پیسے دے کر چندے دے کر ان کو مسلمان کیا گیا ہے ان میں سے بہت سارے. اور جو پرانے بھی مسلمان ہیں ان کی کوئی علم و تہذیب نہیں ہے، نہ علم ہے نہ تہذیب ہے. اکثر کی علم کم تہذیب کم، یہ بات سب ہم ثابت کریں گے. اور یہ بھی ہے کہ صحابہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ سب مخلص مسلمان ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ یہ جان قربان کرنے والے ہیں. اس کے بالکل برعکس، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے چال پہ چلو گے، جس طرح اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت کی، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ نہایت موذی، نہایت غیر فرمان بردار، اور نہایت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوتاہی اور تقصیر کرنے والے لوگ تھے. سمجھ میں آ رہی؟ حالات یہ ہیں اس زمانے کے حالات کو اب میں حوالے دکھاؤں گا. نبی میں مختصر بتا رہا ہوں کہ ادعا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اور یہ بھی پتا ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہاں قرآن جمع نہیں ہے، سنت بھی کسی کتاب کی شکل میں مدون نہیں ہے. اور صحابہ کی بھی یہ حالت ہے، اکثر تقریباً سب کے سب ان پڑھ، اور اس کے علاوہ ان میں مخلصین کی تعداد بھی بہت کم. یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چلنا ہے. ان کی جانب سے جو شریعت آیا ہے، جو علم آیا ہے، جو ہدایت آیا ہے، صرف فقہ و احکام نہیں ہے بلکہ عقائد بھی، اس کو جاری رکھنا ہے. اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا کہ وہ اس دین کو کامل کرے. یہ بھی ہے. ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خبردار کیا ہے کہ میرے بعد جو ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور صحابہ کو بتایا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور بتایا کہ تمہارا جو فتنہ ہے وہ دجال کے فتنہ. صحابہ کو کہا کہ تمہارا جو فتنہ ہے وہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے. اور یہ بھی بتایا کہ میرے بعد ایسے لوگ امام بنیں گے مسلمانوں کے جو شیطان سے بھی وہ ملعون ہیں. یہ بھی بتایا، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی بتایا کہ مسلمان فرقے میں تقسیم ہوں گے میرے امت، اور یہ جو ہے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اصل خلاف جو مسلمانوں میں ہے وہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے. یہ سب باتیں ذہن میں رکھیے.
ابھی ہم حوالے دکھائیں گے ان سب کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. اچھا وہ دنیا سے گئے اور کچھ بولا ہی نہیں کہ ان کے پاس جو مسئلہ امامت سب سے خطیر ہے اور سب اختلافات اسی کی وجہ سے ہیں, سب ضلالتیں اسی پہ اختلاف کی وجہ سے ہیں, تو اس پہ کچھ بولے ہی نہیں. نہ یہ بولا کہ میں کسی کو تعین کرتا ہوں, نہ یہ بولا کہ تم کسی کی تعین کرو, ہاں کچھ بھی نہیں بولا. ادعا کی آواز کی دین کامل ہے. اللہ نے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ہٹایا, دنیا سے اٹھایا ان کو, اور لیکن یہ توضیح نہیں دی کہ ان کے بعد مسلمان کیا چارہ کریں گے امامت و خلافت کا. ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی قرآن میں کوئی آیات, نہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر دین کامل ہے میرے عزیزو, تو اس مسئلے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت نہ ہو؟ جو اللہ جو مہربان ہے, اس کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں بھیجنا اس نے, قرآن کے بعد دوسرا اس نے کتاب نہیں بھیجنا, اور مسلمانوں کے لیے بھی حجت بھی تمام کرنا ہے نا, حجت بھی تمام کا اللہ کی جانب سے ہدایت ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کو ایسا ادھورا چھوڑ دیا ہو؟ اچھا پھر ان کا مسئلہ امامت کیا ہے؟ مسئلہ امام کیسے بنتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ امام 3 طریقوں سے بنتا ہے. ایک تو اختیار سے بنتا ہے, یعنی لوگ اختیار کریں گے, اہل حل و عقد اختیار کریں گے, کسی کو امام بنائیں گے, ان سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل لے کے آؤ. اگر یہ واقعاً کوئی شرعی طریقہ کار ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امام بننا ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ امت کے اہل حل و عقد اختیار کریں گے. تو کوئی آیت دکھاؤ, کوئی حدیث دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ سب بناؤ, یعنی من گھڑت باتیں اپنے جیب سے بناؤ, دین میں داخل کرتے جاؤ, دین میں داخل کرتے جاؤ. آپ اب شاید ہو سکتا ہے ان سے کوئی کہے کہ یہ اجتہاد ہے. اب اجتہاد کے جواب دیں, کوئی نہ آیت قرآن نہ کوئی حدیث ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پچھلے والا خلیفہ دوسرے والے خلیفے کو, اگلے والے خلیفے کو تعین کرے گا, وصایت کرے گا, وصیت کے ذریعے اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا. اچھا تم تو کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا, امت پہ چھوڑ دیا, تو اس کی کیا پچھلے والا خلیفہ اگلے والے خلیفے کو تعین کرے؟ اس کی کوئی حدیث دکھاؤ, اس کی کوئی آیت دکھاؤ. نہ حدیث نہ آیت, کچھ بھی نہیں. تیسرا طریقہ کار امامت کا یہ ہے ان کے نزدیک کہ جو بھی شخص تلوار کے زور سے مسلمانوں پہ حاوی ہو جائے تو وہ واقعاً خلیفہ بن جاتا ہے, اس کا شرعاً اطاعت کرنا واجب ہے, اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور ان کے نزدیک یہ بھی عقیدہ ہے کہ خلیفہ جتنا فاسق ہو, جتنا فاجر ہو, شارب خمر بھی ہو, تو اس کا اطاعت کرنا واجب ہے اس وقت تک کہ وہ گناہوں کی طرف دعوت نہ دے. تو لازمی بات ہے خلیفہ جو شخص سیاست کر کے خلافت میں آ جاتا ہے تو عمدن کسی کو علناً کسی کو شراب کے مسلمانوں کو شراب پینے کی دعوت نہیں دیتا, اس کو ضرورت ہی نہیں, پاگل تو نہیں ہو, اس نے اپنی حکومت بچانا ہے. لیکن شریعت میں اس میں وہ اپنے کام چلانے کے لیے وہ ایک خلیفہ اگر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے طریقے ہیں اس طرح کے, اور پوری تاریخ میں ہوتا رہا ہے. تو یہ 3 طریقہ کار ہیں میرے عزیزوں ان کے پاس. اب اجتہاد کا جو بات ہے نا, اجتہاد کا بات, اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی اجتہاد پہ بات کریں گے. ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں کہ اگر تم واقعاً یہ کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے احکام بیان نہیں کیے, وہ امت کے علماء کے اجتہاد پہ چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر یہ بات کہتے ہو, دین میں جھوٹ بولنا, دیکھیں دین میں جھوٹ بولنا یہ تو کفر ہے, انسان جہنمی بن جاتا ہے. اگر واقعاً یہ کہتے ہو کہ بہت سارے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبیین نہیں کیے, بیان نہیں کیے ہیں, انہوں نے امت کے علماء کے اجتہاد پہ چھوڑ دیا ہے, ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم امت کے علماء سے وہ اجتہاد کرتے جائیں اور ہمیں بتائے جائیں کیا کہ وہ حکم کیا ہے, تو ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں اس بات پہ. دلیل ہے نا, انسان ایک بات کو, اتنی بڑی بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا مسئلہ کیا ہے یا دوسرے جتنے احکام ہیں ان کو اجتہاد پہ چھوڑا, اس کی دلیل لے کے آؤ. کم از کم ایک حدیث تو ہونی چاہیے تو آپ کے پاس. وہ معاذ ابن جبل کی کہ میں یمن جاؤں گا, تو ان سے معاذ ابن جبل سے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اگر کوئی واقعہ آیا تو میں کتاب میں دیکھوں گا, پھر سنت میں دیکھوں گا, اس میں بھی نہ ملا تو میں اپنا اجتہاد. وہ حدیث ان کے نزدیک ضعیف ہے, وہ حجت ہی نہیں ہے. ان کے اپنے کتابوں میں صرف ایک ہی حدیث ہے, وہ معاذ ابن جبل والی حدیث, وہ بھی ضعیف. اچھا اجتہاد پر ہم آگے جا کر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے. محمد علی مرزا صاحب بولتے ہیں, مولوی اسحاق مدنی صاحب بولتے ہیں امام کی کیا ضرورت ہے, ہم اجتہاد کرتے ہیں, اجتہاد کے ذریعے مسائل بیان کرتے ہیں, امام سے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے.
تو ہم اجتہاد کے متعلق آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل سے بات کریں گے کہ ان کے اجتہاد جو ہے وہ ایک بہت بڑی بدعت ہے، ان کا اپنا اعتراف ہے کہ اجتہاد جو ہے یہ دین میں ان کے بڑے علماء نے خلاصہ اجتہاد کی تفصیل آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابھی تک جتنے ہم نے ادعا کیے ہیں اس کا ہم دوسری زبانوں میں، اردو زبان میں شاید غدیر کے مسئلے پر اس کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں،